ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، جو معبود ہے، مسجود ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کما حق ہو، اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا. مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم سلم وسلم وبارک علیہ. جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر سے وقت میں جامع باتیں جس کی سماج کو، سوسائٹی کو اور ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے وہ آنی چاہیے. انہی باتوں کو کہنے کی جرات کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین جو بھی باتیں کہی جائیں اس خطبے میں وہ حق ہوں، کہنے والے کو بھی اور سبھی سننے والوں کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. قرآن کریم کی جو ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، بہت ہی مختصر آیت ہے اور آیت کا بھی یوں سمجھ لو ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، پوری آیت بھی تلاوت نہیں کی ہے. اور وہ اسی مناسبت سے میں نے پڑھی ہے کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی بہت ناقدری ہے. ایک عمر کے بعد جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان کو اس وقت اپنی اولاد کے سہارے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے جیسے ماں باپ کی عمر بڑھتی ہے، جب تک وہ کما رہے ہیں، جب تک وہ دکان جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تب تک تو وہ ہمارے باپ ہیں.
ہم بہت اچھی طریقے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, سب کچھ کریں گے, عزت کریں گے, لیکن جہاں ان کے ہاتھ پیر کمزور ہوئے اور ساتھ دینا چھوڑا, کام کرنا بند کیا, اسی دن سے اولاد کا رویہ بدل جاتا ہے اور چینج ہو جاتا ہے ماں باپ کے تعلق سے, اور پھر ان کی جو ناقدری شروع ہوتی ہے وہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی. اور اس لیے یہ زیادہ اور بڑھ گئی ہے ناقدری, کیونکہ ہم قرآن و حدیث کو سننا نہیں چاہتے. ہمارے سامنے بیان ہو, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, جمعہ کا وقت ہے, جمعے کے بعد سارے کام کریں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, بس 5 اور 10 منٹ جب رہ جاتے ہیں تب مسجد میں آتے ہیں. ہم قرآن و حدیث سے ہماری محبت ختم ہو چکی ہے, ہم اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں. سنایا جائے تو ہم سنانے والے کوئی رسمی طور پر اپنی ایک رسم ادا کر رہا ہے, ہم بیٹھ کر سن رہے ہیں, یہ سنانے کے بعد چلا جائے گا, ہم سننے کے بعد چلے جائیں گے. اسی لیے اور زیادہ یہ دینداری سے لوگ دور ہو رہے ہیں اور ماں باپ کی ناقدری بڑھ رہی ہے. جب تک انسان غور سے سنے گا نہیں, ذہن لگا کر سامنے عمل کرنا نہ کرنا وہ ایک بات کی بات ہے, عمل, لیکن جب ایک چیز کو بار بار سنے گا, اس کے ذہنوں میں بار بار وہ چیزیں آئیں گی, تو کبھی نہ کبھی وہ چیزیں اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن جب انسان سننا ہی نہ چاہے, سنانے والے کو بے وقوف سمجھا جائے جانے لگے, تو پھر یہ چیزیں بڑھیں گی اور اس پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہو. میرے بھائیوں, حضرت معاذ بن جبل ایک صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی, 10 چیزوں کے بارے میں کہا اور 10 باتوں کی مجھے وصیت فرمائی. ان 10 باتوں کو تو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے, لیکن اس میں سے ایک چیز, اور جس کا تعلق اسی قرآن کی آیت سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, بس اسی چیز کی ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے, صرف ایک چیز. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں, اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی, بعشر کلمات, 10 چیزوں کی وصیت فرمائی. ان 10 چیزوں میں پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی, اے معاذ لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا. ان قتلتا او حرقتا, اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, بوٹی بوٹی کر دیا جائے, قیمہ قیمہ کر دیا جائے, تم کروا لینا, لیکن اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا. اور دوسری چیز وہ ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے, اور اس دوسری چیز پر آج کل کے ہمارے بوڑھے ماں باپ بہت خوش ہوں گے, چاہے انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا حق ہی کیوں نہ مارا ہو, چاہے انہوں نے اپنی اولاد کے درمیان بے انصافی ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ بڑے خوش ہوں گے اس پر. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. اے معاذ, دوسری چیز کی وصیت جو ہم تم کو کر رہے ہیں وہ یہ, وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ, اپنے ماں باپ کی تم کبھی نافرمانی مت کرنا, اپنے ماں باپ کو پلٹ کر جواب نہ دینا, اپنے ماں باپ سے کبھی بدتمیزی نہ کرنا. اس کے بعد جملے سنو, وَإِنْ أَمَرَاكَ, اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں, اگرچہ وہ دونوں تمہیں آرڈر دیں, ان تخرج من اہلک و مالک, کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دو, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو, اپنے خاندان کو, اپنے پیسے کو, دولت کو جو تم نے کمایا ہے چھوڑ کر ہمارے گھر سے تم نکل جاؤ, تو ان کی بات مان لینا, لیکن پلٹ کر کبھی ان کو جواب نہ دینا. بظاہر تو یہ بڑی عجیب سی چیز لگ رہی ہوگی آپ کو کہ ہماری بیوی شکایت کا موقع نہیں دے رہی ہے, بچے شکایت کا موقع نہیں دے رہے ہیں, اور ہمارے باپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو, اس کو چھوڑ کر نکل جاؤ, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عجیب سا ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا, ہم کیسے دے دیں؟ ہماری بیوی بڑی محبت کرتی ہے ہم سے, بچے ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور ہمارا باپ کہہ رہا ہے بیوی کو طلاق دے, چل نکل جا ہمارے گھر سے, تو ہم کیسے نکل جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن میرے پیارے ساتھیوں, جب آپ اس حدیث کو سنیں گے اور اس واقعے پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو معاملہ بالکل سورج کی روشنی کی طرح آیا ہوگا.
ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے گئے، جو کسی دوسری بستی میں رہ رہے تھے اور وہیں پر انہوں نے شادی وادی کر لی تھی، لیکن ابراہیم نے اپنی بہو کو یعنی اسماعیل کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، اور اسماعیل کی بیوی نے اپنے شوہر سسر کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہنچ گئے اپنے اسماعیل کے گھر، دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا بہو نے، اسماعیل کی بیوی نے، ابراہیم کی بہو نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل گھر پر ہیں؟ کہا نہیں. کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ گئے ہیں شکار کرنے کے لیے. کب تک آئیں گے واپس؟ شام تک آئیں گے، آپ شام کو معلوم کر لیجئے گا. اچھا. ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، لیکن جانے سے پہلے ان کی بہو سے حضرت ابراہیم نے ایک سوال کر لیا اور پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم گھر میں کیسے رہتی ہو، تمہارا گزر بسر کیسا ہے، کھانا پینا کیسا ہے، رہن سہن تمہارا کیسا ہے؟ بیوی نے شکایتوں کا ڈھیر لگانا شروع کر دیا. کھانے کی کیا پوچھ رہے ہو؟ اگر کھانے کو ہمارے گھر میں ہوتا تو ہمارے شوہر شکار کرنے کے لیے جاتے. اچھی نہیں گزر رہی ہے، صبح کھاؤ تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا رہنا پڑتا ہے، اچھی نہیں گزر رہی ہے. ایک شکایت کی تھی بیوی نے، بس ایک. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی ایک شکایت سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کتنی اللہ والی ہے. بس اب تو میں آگے کا ڈھیر لگانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ چکا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور کہنے دیا اپنی بہو سے کہ جب اسماعیل گھر پر آئیں واپس شکار کھیلنے کے بعد تو اسماعیل کو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا. بہو نے کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گی، اور کچھ کہنا ہے؟ سسر نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور کچھ کہنا ہو تو یہ کہہ دینا اسماعیل سے کہ ایک بوڑھا شخص آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسماعیل تمہارے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دو. وہ سوچنے لگی اپنے دماغ میں ان کو کیا ہو گیا، عمر کے ساتھ ساتھ ان کی عقل بھی کہیں ضائع ہو گئی. چوکھٹ تو بالکل ٹھیک ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، روشنی آتی ہے، اور کیا چاہیے انسان کو، سب کچھ تو ٹھیک ہے. کہاں کی چوکھٹ بدل لو؟ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کہہ دوں گی اسماعیل سے. شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام شکار کھیلنے کے بعد گھر واپس آئے، بیوی نے کھانا لگا دیا اور کھانا لگانے کے بعد بیوی کہنے لگی اسماعیل سے سنتے ہو؟ کہا کیا ہوا بتاؤ؟ ایک بوڑھا شخص آیا تھا. ہاں آیا ہوگا، آگے بتاؤ کیا بات؟ کہا اس بوڑھے نے تم کو سلام کہا ہے. جیسے حضرت اسماعیل نے سنا کہ سلام کا ہے فوراً چونک گئے ایک دم. اچھا سلام کا، کیونکہ سمجھ گئے جو سلام حضرت ابراہیم نے کیا تھا وہ میرے باپ ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں. اچھا میری بیوی تم نے انہیں بٹھایا کیوں نہیں؟ کیسے بٹھاتی؟ بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی وہ. الٹی سیدھی باتیں کیا؟ کہا انہوں نے اپنا نام تک نہیں بتایا اور کہہ دیا کہ اسماعیل جب گھر پر آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، بدل لو. دیکھو بڈھا سٹیا گیا ہے، چوکھٹ تو بالکل صحیح ہے، دھوپ بھی آتی، ہوا بھی آتی، سب کچھ. اسماعیل علیہ السلام تھوڑا گھبرائے، کیا بات ہے بیوی تم نے کیا کہا تھا؟ کہا انہوں نے کہا کہ گھر میں تم کیسے رہتی ہو؟ میں نے کہہ دیا صبح کھاؤ تو شام کو نہیں، شام کو کھاؤ تو صبح نہیں، اچھی نہیں گزر رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا بیوی تم نے غضب کر دیا. اے میری بیوی وہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میرے باپ تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اور تم نے اللہ کی شکایت کر کے، ایک شکایت کر کے تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، تم نے اللہ کی ناشکری کر دی ہے. اے میری بیوی میرے باپ مجھ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے اسماعیل جو عورت اللہ کی فرما بردار نہ ہو، جس حال میں اللہ اس کو رکھ رہا ہو اس حال میں اللہ کا شکر ادا نہ کرے، جس حال میں وہ اس کو رکھ رہا ہے اس حال میں اس کی عبادت نہ کرے، شکر نہ کرے، تو ایسی عورت کو اپنے گھر میں تم کیوں رکھے ہوئے ہو؟ اے اسماعیل اپنی چوکھٹ کو بدل لو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق تم دے دو. اے میری بیوی چوکھٹ یہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو بلکہ وہ چوکھٹ تم ہو، اور میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے. میرے باپ مجھ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے اسماعیل ایسی نافرمان اور ایسی ناشکری عورت کے چنگل سے نکل جاؤ. اگر نہیں نکلے تو تم بھی اللہ کے ناشکرے بن سکتے ہو، اللہ کے نافرمان بن سکتے ہو، کیونکہ نیک عورت گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور ایک عورت گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. ایسی عورت کو چھوڑ دو. حضرت اسماعیل کہتے ہیں اے میری بیوی میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے باپ کی بات مانتا ہوں، سب سے زیادہ میں اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہوں، اس لیے میں اپنے باپ کی بات کو مانتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں.
اب سمجھ میں آیا ہوگا آپ کی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ کہے طلاق دو تو دے دو، لیکن اگر آج کل کے لوگوں کو یہ اتھارٹی اور پاور دے دیا جائے تو وہ اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑی بہو میری خدمت کرتی ہے، چھوٹی نہیں کرتی، چھوٹی کو طلاق دے. چھوٹی کرتی ہے، بڑی نہیں، بڑی کو طلاق دے. وہ اپنا ذاتی مفاد دیکھنا شروع کر دیں گے. اگر آج کل ہی کسی کو دے دیا جائے، میرے بھائیوں یہاں پر بھی دین دیکھا جائے گا، شریعت دیکھی جائے گی، اسلام دیکھا جائے گا، کہیں دین برباد نہیں ہو رہا ہو. دین برباد. ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن پڑھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا یہ حکم ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت ہوگی تو صرف اسی کی. اس کے بعد اللہ نے فوراً ٹرن لیا، فوراً ایک دوسری طرف رخ کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور یہاں پر اللہ نے بے استعمال کیا، اور یہ بے مصاحبت کا ہے، مصاحبت کا. اور مصاحبت کس کو کہتے ہیں شادی شدہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جس طریقے سے میاں اور بیوی یہ دو جسم ایک جان ہوتے ہیں، ان کا جسم آپس میں چپک جاتا ہے، وہاں پر بے استعمال مصاحبت کا. تو ویسے ہی اللہ نے یہاں پر بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ تمہیں ہر وقت چپک کر اس کی خدمت کرنا پڑے گی، اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو تم کو پورا کرنا پڑے گا. احسانہ میں ہر نیکی شامل ہے. صرف یہ نہیں تم نے کھانا کھلا دیا، اپنی ذمہ داری سے تم بری ہو گئے، نہیں. تمہارا باپ اگر بستر پر لیٹا ہوا ہے، لیٹرین کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، چلنے کے لائق نہیں ہے، تم کو اس کو صاف بھی کرنا پڑے گا، اس کو نہلانا بھی پڑے گا، دھلانا بھی پڑے گا. تمہارا باپ لنگڑا ہے، لولا ہے یا پاہج ہے، کہیں گھومنا چاہتا ہے، تم کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے اپنے باپ کو گھمانا بھی پڑے گا، اس کو ٹہلانا بھی پڑے گا. احسانہ میں ہر نیکی شامل ہے. جس چیز کی ضرورت تمہارے باپ کو ہے، احسانہ میں ہر نیکی شامل ہے. باپ نے تم کو الگ کر دیا ہے، الگ رہ رہے ہو، کھا رہے ہو، پکا رہے ہو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن باپ اگر بیمار پڑ جائے تو تم کو اپنے گھر لانا پڑے گا، دوا علاج کرانا پڑے گی، اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ میری ماں ہی اس کو دیکھے گی، میرے باپ کو اپنے ہم نہیں دیکھیں گے، نہیں، تم کو اپنے گھر بھی لانا پڑے گا، دوا علاج بھی کرانا پڑے گی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کل تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں. کما تدین تدان، یہ عربی زبان کا مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، کل تیار رہو تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ ویسا سلوک کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. کیا کہا اللہ نے آگے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اے ہے قرآن کو پڑھو، اس کے ترجمے کو سنو، تفسیر کو دیکھو. اللہ کی قسم طبیعت انسان کی ہری ہو جاتی ہے، غرق ہونے کا من کرتا ہے، ڈوب جاؤ اس کے اندر. کیسے کیسی اللہ نے الفاظ استعمال کیے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اس کے بعد کیا کہا؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو تم ان سے اف بھی نہ کرو. اف، اف کا ترجمہ جانتے ہیں علماء کرام نے کیا کیا ہے؟ تم ان سے ہوں بھی نہ کرو. ہوں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے دیا، آپ نے اور اس نے غلط کر دیا، تو عام طور پہ انسان کی منہ سے نکلتا ہے ایک دم. آپ نے کہا ہمارے لیے گلاس پانی لاؤ، اور سادہ پانی لانا، ٹھنڈا نہیں، میری طبیعت خراب ہے. اب سادہ کے بجائے وہ ٹھنڈا پانی لے کر آپ کے پاس چلا ہے تو ایک دم انسان کی زبان سے نکلتا ہے یہ کیا لے آئی، ہم نے سادہ بولا تھا، ٹھنڈا نہیں بول. تو ایسے ہی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان سے ہوں بھی نہ کرو، ہوں بھی نہ کرو. اور اگر ہوں کر دیا ساری نیکی برباد،
ساری نیکی ختم. ساری نیکی ہوں کا مطلب ایک اور مثال سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں. باپ بیمار ہے, بستر پر لیٹا ہوا ہے, کھانس رہا ہے, پانی اس کے پاس رکھا ہوا ہے, تھوڑی دور پر بیٹا بیٹھا ہوا ہے. باپ کو ایک دم کھانسی آئی, باپ ایک دم کھانسا, اس کو ایک دم کھانسی آئی. باپ نے کہا بیٹے ذرا پانی دینا, بیٹے ذرا پانی دینا. اب بیٹے لگے ہوئے ہیں موبائل میں چیٹنگ کر رہے ہیں اپنی ہونے والی محترمہ سے. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, ابھی شادی میں 2-3-4 سال باقی ہیں, لیکن چیٹنگ بھی چالو ہے, بات چیت بھی چالو ہے, ملنے ملانے کے مرحلے بھی چالو ہیں. اس سے پرہیز نہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ ہمارا رشتہ لگ چکا ہے. رشتہ تو بیٹے چیٹنگ کر رہا ہے, ان کو کیسے ناراض کریں؟ ان کو ناراض کر دیا, ان سے کہہ دی تھوڑا رکو, اب باپ کو پانی دے تو یہ ناراض ہو رہی ہیں, ان کو کیسے ناراض کروں؟ تو باپ نے جیسی کا بیٹے ایک گلاس پانی دینا, بیٹا اٹھا, لے نہیں سکتے ہو. یہ 2 جملے اس نے بول دی, لے نہیں سکتے ہو. یہ لے نہیں سکتے ہو یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, یہ بہت زیادہ ہو گیا. اس نے صرف اتنا کہا, لے نہیں سکتے. جو اس نے کہا پانی تو لا کر دیا, پانی اپنے باپ کو لا کر پلایا, لیکن اس نے اٹھنے سے پہلے کر دیا. فرمایا اس کی ساری نیکی برباد, اس کی ساری نیکی ختم, ساری نمازیں بیکار, ساری تہجدیں بیکار, سارے روزے بیکار. ایسا شخص جہنم میں جائے گا صرف کرنے پر, صرف کرنے پر اپنے ماں باپ سے, صرف اتنی سی بات پر اس کی ساری نیکی برباد. آج کل لوگ تو ماں باپ کو کتنی سنا دیتے ہیں, اوفو شرم نہیں آتی. گالیاں بھی دے دیتے ہیں, مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں, بے عزتی بھی کر دیتے ہیں, انسلٹ بھی کر دیتے ہیں, توہین بھی کر دیتے ہیں اپنے ماں باپ کی. آج کل تو یہ سب چل رہا ہے. اور ایسے لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, اور بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم کو بہت اجر و ثواب دے گا اس کا. معاف کیجئے گا, ماں باپ کا نافرمان, یاد رکھنا اس جملے کو, ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس دنیا میں اپنے اس گناہ کی سزا بھگت نہیں لے. جب تک اس کی اولاد اس کو اسی طریقے سے جب کر نہیں لے گی اس کے ساتھ, یا اللہ کی طرف سے کوئی ناگہانی عذاب اس کے اوپر نہیں آئے گا, ایسا انسان مر نہیں سکتا ہے. کیسی کیسی نافرمانیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی, کتنی بری کہا جاتا ہے, کیسے جواب دیے جاتے ہیں, کتنا ٹارچر کیا جاتا ہے ماں باپ کو. یاد رکھنا ابھی تم کو اچھا لگ رہا ہے, ابھی لگ رہا ہے کہ ہم ہوشیار ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے. ارے بڑھاپے میں تھوڑا سا ہوتا ہے, صبر کر لو. انسان بیماری کا شکار ہوتا ہے, کمزوری کا شکار ہوتا ہے, ٹینشن کا شکار ہوتا ہے, بھولنے کا شکار, ایک بات کو بار بار بھی وہ کہہ لیتا ہے, بار بار بھی وہ کہہ لیتا ہے. تھوڑا سا سن کر نظر انداز کر دو, تھوڑا سا سن کر چھوڑ دو, یہ میرے باپ ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے ان سے, کیونکہ ان کے باپ کے احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں بچے کے اوپر, اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ زندگی پر اس کو ادا کر ہی نہیں سکتا. اور ہم ذرا سی اپنے ماں باپ کی باتوں پہ تو تڑاک پر اتر آتے ہیں, بدتمیزی کرنے پر اتر آتے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں, اپنی لنگڑی لولی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے وہ خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں, اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے خانے کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں. دوران طواف وہ حضرت عمر فاروق سے ٹکرا جاتے ہیں, عمر فاروق سے ٹکرا جاتے ہیں. حضرت عمر نے دیکھا, شاباشی دی, ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کی تم کتنی خدمت کر رہے ہو, اپنے ماں باپ کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے خانے کعبہ کا طواف تم کرا رہے ہو, اللہ تم کو جزائے خیر دے, اللہ تم کو اس کا اچھا بدلہ دے. لیکن انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا, اے عمر میں نے اپنی لنگڑی لولی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا ہے اور میں ان کو خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں, میں اپنی لنگڑی لولی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں. اے عمر کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا, اے عمر کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا نہیں کیا. تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا تھا وہ ہر انسان سنے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. حضرت عمر نے کہا تم اپنے ماں باپ کے, اپنی ماں کے حق کی بات کر رہے ہو, تم اپنے ماں کے حق کی بات کر رہے ہو. جب تمہاری ماں تمہیں جن رہی تھی, تم کو پیدا کر رہی تھی, جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے اور اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی, اس کو جو درد ہو رہا تھا, اور اس درد میں, اس تکلیف میں جو اس نے پہلی آواز نکالی تھی, ابھی تو تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا, پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے.
ابھی تم نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، پوری زندگی کا حق ادا کرنا بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ماں نے 9 مہینے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، کیسے رکھا اس سے پوچھو۔ اس کے بعد جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، کتنی تکلیف کے ساتھ تم باہر آئے، اس کے بعد اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک عورت جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ جاتی ہے، کچھ دنوں تک وہ چلنے پھرنے کے بھی لائق نہیں ہوتی ہے، اس کی جسم میں کتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر اور اطباء بتاتے ہیں اس کی جوڑوں میں درد بس جاتا ہے۔ اس تکلیف کو اٹھا کر تم کو تمہاری ماں نے پیدا کیا ہے، آج اسی کے سامنے، اسی باپ کے سامنے، اسی ماں کے سامنے آج تم آنکھیں دکھا کر کھڑے ہو۔ اتنے جوانی تمہارے آ گئی ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو، باپ سے اونچے اٹھنے کی کوشش کرتے ہو اور باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ شرم آنی چاہیے، تمہیں زندگی میں اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں اگر تم اپنے باپ کو مارتے ہو اور اپنے باپ سے منہ چلاتے ہو، تمہارے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ گناہ کیا ہے توبہ کر لو، معافی مانگ لو اپنے ماں باپ سے، ورنہ یاد رکھنا دنیا بھی تمہاری برباد ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کا عذاب تمہارے اوپر نازل ضرور کرے گا اگر ماں باپ سے تم نے معافی نہیں مانگی۔ اور آخرت میں جو اس کا عذاب تیار اس نے کر رکھا ہے وہ آخرت کی بات ہے، لیکن دنیا میں تم اس عذاب میں بھگتے جاؤ۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، عقل ان کی کام نہیں کر رہی ہے، 60 سال کے 65 سال کے ہو چکے ہیں، تھوڑا نرمی سے کام لو، تھوڑا نرمی سے کام لو۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص نے، ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دو، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو بڑا عالم بنا دیا، بڑا اس نے فاضل بنا دیا، بہت اچھا اس نے عالم بنا دیا اپنے بیٹے کو، اور باپ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا اور اس کے دروازے پر کبوتر آ کر بیٹھ گیا۔ باپ صحن میں بیٹھا ہوا ہے، اب باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا امتحان لینے کے لیے، بیٹے ہمارے اس دروازے پر کیا بیٹھا ہوا ہے، یہ چھت کے کنارے پر، یہ چھجے پر کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابو یہ کبوتر ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر گزر گئی، باپ نے پھر پوچھا اے میرے بیٹے یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کوئی بات نہیں نرمی سے جواب دے دیا، ابو جان یہ کبوتر ہے۔ 2 بار ہو گیا، تھوڑی دیر گزر گئی، پھر باپ نے تیسری مرتبہ پوچھا اے بیٹے یہ کیا ہے؟ بیٹے کے لہجے میں تھوڑی سی سختی آئی، تھوڑا سا اس کا دماغ خراب ہوا، اس نے کہا ابو یہ کبوتر ہے، الفاظ اس کے بدل گئے غصے میں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، اس کے بعد چوتھی بار باپ نے اس سے پوچھا اے میرے بیٹے یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹے نے پھر کہا ابو جان یہ تو کبوتر ہے، میں کتنی بار آپ سے کہہ چکا ہوں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ کبوتر ہے۔ 4 بار ہو گیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا اے میرے بیٹے یہ کیا ہے ہمارے دروازے پر جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب بیٹے نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کبوتر ہے، میں کتنی بار آپ کو بتا چکا ہوں، آپ بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کبوتر ہے، یہ کبوتر ہے، میں بار بار تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ باپ روحانسو ہو گیا اور اپنے کمرے میں گیا اور کمرے میں سے ایک ڈائری نکال کر لاتا ہے، ایک ڈائری، اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے اس کو پڑھو۔ بیٹے نے جب اس ڈائری کو پڑھا، اس میں جو لکھا ہوا تھا بیٹا اس کو پڑھتا جا رہا تھا، اور بیٹے نے کہا اس میں پڑھا، باپ نے اس میں درج کیا تھا کہ آج میرا چھوٹا والا بیٹا صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور دیوار پر ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا، ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹے نے مجھ سے 1-2 مرتبہ نہیں، 2-4 مرتبہ نہیں، بلکہ میرے بیٹے نے 25 بار مجھ سے پوچھا تھا، مجھ سے 25 بار سوال کیا تھا، 25 بار مجھ سے پوچھا تھا ابو جان یہ کیا ہے، آئے ابو جان یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہمارے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے؟ میرے چھوٹے بیٹے نے یعنی تم نے 25 بار مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ہر بار بڑی پیار و محبت سے تمہیں جواب دیا تھا میرے بیٹے یہ کبوتر ہے، بلکہ جواب ہی نہیں دیا تھا، بلکہ تمہارے ہر بار پوچھنے پر مجھے بہت ہی زیادہ تم پر پیار بھی آیا تھا اور بہت ہی زیادہ رحم بھی آیا تھا کہ میرا بیٹا سوال کر رہا ہے۔ آئے میرے بیٹے آج میں نے 4-5 مرتبہ تم سے پوچھ لیا یہ کیا ہے تو تم غصہ ہو گئے ہو،
تمہارے چہرے پر رنگت بدل گئی ہے, تمہاری آنکھیں چڑھ گئی ہیں. میرے بھائیوں غور کرو, یہ ماں باپ کتنے نازو نخروں سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں, راتوں میں اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں, سردیوں میں اپنی راتوں کو خراب کرتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو پریشان نہیں ہونے دیتے. یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے, 18 20 25 سال کی شادی ہو جاتی ہے, بازو میں دم آ جاتا ہے, تو اپنے اسی ماں باپ کا مقابلہ کرتی ہے, اپنے اسی ماں باپ کو پریشان کرتی ہے, اپنے اسی ماں باپ کو جواب دیتی ہے, اپنے اسی ماں باپ کو مارتی ہے. یاد رکھنا, اگر تم نے ابھی اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگی اور اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کی, یاد رکھنا جنت تمہاری اوپر حرام ہے, جنت تمہاری اوپر حرام ہے, جنت تمہاری اوپر حرام ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا, 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. ان 3 لوگوں میں ماں باپ کا نافرمان ہے. ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ نے حرم اللہ علیہم الجنہ, جنت کو حرام کر دیا ہے. اس میں ایک شخص والعاق, ماں باپ کا نافرمان بھی ہے, ماں باپ کو رلانے والا بھی ہے, دل کو دکھانے والا بھی ہے. میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو رہا ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ تیرے نبی کا فرمان ہے, اللہ کی رضامندی ماں باپ کی, والد کی رضامندی میں ہے. اگر یہ تم سے راضی ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی ہے, اگر یہ تم سے ناراض ہیں تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے. اگر اللہ تم سے ناراض ہو گیا تو کتنے ہی نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, ساری چیزیں تمہاری بیکار ہیں. پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو, پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرو, اس کے بعد عبادتیں کرو. عبادتیں منہ پر مار دی جاتی ہیں, دعائیں منہ پر مار دی جاتی ہیں, مصیبتیں انسان کو گھیر لیتی ہیں. میرے بھائیوں اب اس موضوع کو بھی ہم چلائیں گے اور لمبا چلائیں گے انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما, اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو راضی کرنے کی, ان کے دل کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں نظر انداز کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمیں نظر انداز کرنے کی اس لیے کہ بڑھاپے کے عالم میں ماں باپ زیادہ بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, اگنور کر دو, نظر انداز کر دو, جانے دو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی اجر دے گا, اس پر بھی اجر دے گا, اور جنت میں تمہارے درجات کو بلند کرے گا. اور اس کے بعد سب سے بڑا انعام تو تمہارا یہ ہوگا, جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی تم سے اسی طریقے سے بات چیت کرنے والی ہوگی جیسے تم اپنے باپ سے کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی بات مان کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلے گئے تھے اپنے دوسرے ملک میں, باپ نے جب نکال دیا تھا, جبکہ حق پر تھے, نبی تھے, بتوں کی توڑ رہے تھے, اس بنا پر ان کو نکالا. لیکن اللہ نے ان کو انعام کیا دیا اسماعیل کی شکل میں. جب باپ نے کہا بیٹے ہم تم کو ذبح کرنا, اللہ تمہاری قربانی مانگ رہا ہے, تو بیٹے نے فرما برداری والا جواب دیا, ابو جان آپ کو جو حکم دیا فوراً کر دیجئے. سب سے بڑا انعام آپ کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے گا, تمہاری اولاد سے تمہاری اطاعت کرائے گا اور تمہارے دل کو راضی کرنے والا بنائے گا. بار الہ ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو تیری رحمت کو جا چکے انہیں قبروں کو نور سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قديرا بصيرا ولا تقتلوا